الحمد للہ اہلہ والصلاة اہلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر بعد الانبیاء وقال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک؟ کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجار ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ عزیزان محترم، علماء کرام، بالخصوص ولی کامل، اور دھرتی جس پر ناز کرتی ہے، عظیم المرتبت عالم دین، میرے مربی اور محسن، مناظرے اور فتوے کی بنیاد پہ اپنے کمال رکھنے والی شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی شکیل احمد حیدری صاحب، اور اس کے ساتھ ہی شہداء کے وارث، مرکزی صدر اہل سنت والجماعت پاکستان حضرت علامہ غازی اورنگزیب فاروقی صاحب حفظہ اللہ۔ اس کے علاوہ بہت سارے اہل سنت عوام اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عشق اور محبت رکھنے والے اور انہیں خلیفہ بلا فصل ماننے والے، امام الصحابہ ماننے والے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وفات پر اہل سنت ان کی شان اور منقبت اور فضیلت کو عوام الناس کے سامنے لاتی ہے، کیونکہ وہ محسن اسلام ہیں اور سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی شخصیت ہیں، کیونکہ جب حضور علیہ السلام نے توحید کا پیغام عام کر دیا تھا اور مخالفت کا دور تھا، تو اس وقت جب نبی علیہ السلام کو سکے چچا نے پتھر مارا تھا اور نبی علیہ السلام اپنے گھر آئے اور اماں خدیجۃ الکبریٰ کو کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو انہوں نے کہا پھر دروازے پہ دستک ہوتی ہیں تو وہ جاتے ہیں تو وہ حضور علیہ السلام کو روکتے ہیں کہ آپ نہ جائیں، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دروازے کی دستک سے پتہ چل رہا ہے آنے والا دشمن نہیں دوست ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے ان کی کہ یہ صحابی رسول ہے، کیونکہ انبیاء علیہم السلام کے بعد صحابی ہونا یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔
کیونکہ صحابی ہونا اس طریقے سے ہوتا ہے کہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار کر کے ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھ کے صحابی بنتا ہے۔ بڑے بڑے سردار اور وڈیرے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں موجود تھے، لیکن اللہ نے اس وقت ایک ایسے شخص کو جو ایک تاجر بھی تھا اور ایک مالدار تاجر تھا اور اس وقت شہر سے باہر تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آ جاتے ہیں۔ ان کے بیٹے عبد الرحمن انہیں بتاتے ہیں کہ ابا جان آج ایک عجیب بات ہو گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ کس طرح؟ کہا وہ عبداللہ کا بیٹا در یتیم، اس نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سودا سلف خریدنے گئے تھے تو وہ انہوں نے کہا کہ اس سب سامان کو، تجارت کو، سب کچھ کو چھوڑ کے وہ جناب نبی کریم جناب محمد کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر تشریف لائے اور کہا آقا آپ نے کیا کہا ہے؟ کہا میں نے کہا لا الہ الا اللہ، کہا آج میں اس کو پورا نہیں کر دوں محمد الرسول اللہ کہہ کر۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ جب بھی حضور علیہ السلام نے چندے کے لیے یا کسی کو دعوت دینے کو کھڑا کیا بلایا تو ہر دفعہ حضور علیہ السلام کی دعوت پہ ابو بکر صدیق ہی کھڑے ہوئے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 3 چیزیں پسند کی۔ اللہ رب العزت حضرت جبریل امین نے کہا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، نبی علیہ السلام نے کہا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں کہ آنکھیں میرے ہوں دیدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، اور وہ کر رہے ابھی دیدار۔ کہا بیٹی میری ہو اور نکاح میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئے، مال میرا ہو خرچ رسول اللہ کرے۔ ابو بکر کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہمیشہ رہے۔ اکثر ہوا کہ حضرت عمر نہیں لیکن ابو بکر ہیں، اکثر ہوا حضرت عثمان نہیں لیکن ابو بکر ہے، کیونکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہ عظیم مرتبہ صحابی رسول ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو کئی دفعہ جنتی ہونے کی بشارت دی۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جانشین ہیں، کیونکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق کے جانشین ہیں، حضرت عثمان غنی حضرت عمر کے جانشین ہیں، لیکن ابو بکر صدیق کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ جناب نبی کریم کے جانشین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور علیہ السلام سے رشتہ داری کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹی ہیں۔ ابو بکر صدیق کو یہ بھی احساس حاصل ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہے، بیٹا عبد الرحمن بھی صحابی ہے، باپ ابو قحافہ بھی صحابی ہیں۔ یہ اعزاز حاصل ہے کہ خاندان نبوت پر ان کا مال بھی خرچ ہوا، جانی اور مالی قربانیاں بھی دی، پھر دشمن کی حدیں کراس کر دی، وہ وقت بھی آپ پہنچا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کو کہتے ہیں اب ہجرت کریں، ابو بکر صدیق سے نہیں کہتے ہیں ہجرت کریں۔ ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا آقا مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ ہجرت کی رات کو، شب معراج کی رات کو جبریل امین نبی علیہ السلام کے دروازے پر آئے، ہجرت کی رات کو آقا ابو بکر کے دروازے پہ خود آئے۔ کہاں آقا مجھے بلا دیتے میں آ جاتا، کہا میں خود نہیں آیا، اللہ کا حکم ہوا ہے۔ آج بات سے صحابی رسول پر تبرہ اور گستاخی اور توہین کر دی جاتی ہے، اور بعض لوگ بڑے بڑے منصب پر بیٹھنے کے باوجود ان صحابہ کے گستاخوں کے ساتھ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں اور بیٹھتے بھی ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اگر یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نہ ہوتے، رب ذوالجلال کی قسم ہے مسلمانوں کو اللہ کی وحدانیت کے متعلق کوئی پتہ نہیں چلتا۔ تو وقت کی ضرورت ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
دفاع کے لیے، ان کے اتباع کے لیے امت مسلمہ متحد ہو جائیں۔ اور امت میں ہر چیز کی بنیاد پر امت کو کھڑا کیا جاتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے جب بھی دین کی بنیاد اور ختم نبوت کے گواہ اور اسلام کے اولین شخصیات کی عزت اور ناموس کی بات آئی ہے تو پھر ایک ہی جماعت آپ کو بدعن عمل میں نظر آئے گی۔ کل تک جس قیادت کے خلاف اور جس جماعت کے خلاف، جن لوگوں کے خلاف زہر اگلا جاتا تھا، جب عظمت صحابہ کی بات آئی اور صحابہ کی عزت پر پہرا دینے کا وقت آیا تو پھر وہی لوگ میدان عمل میں نظر آئے۔ آج بھی آپ کی قیادت قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پورا من انداز میں مد صحابہ کے تحفظ کے لیے ایک آئین اور قانونی جمہوری جد و جہد کر رہی ہیں، اور انشاءاللہ العزیز یہ جمہوری اور آئینی اور قانونی جد و جہد جاری رہے گی، اور ہم اپنی قیادت کے ساتھ اس پرامن جد و جہد میں قیادت کے ساتھ ہیں، اور جیسے قیادت کہے گی ویسے قیادت کے ساتھ ہیں۔ کسی شرارت کے شریر کے شرور سے نہ قیادت پہ اعتماد ختم ہوگا، نہ جماعت سے دور ہٹیں گے۔ ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے عظمت صحابہ کا قانونی دفاع جاری رکھیں گے انشاءاللہ، اور قانونی راستے اختیار کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ قانون کے ذریعے دشمن صحابہ کا راستہ روک دیا جائے گا، کوئی غیر آئینی اور غیر قانونی کام نہیں کریں گے، عظمت صحابہ کے تحفظ کے لیے آئین کے مطابق آگے بڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔